جب امام آئیں گے بام و در سجائیں گے جب اس کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم میں سے جس کے پاس قرآن کی جو آیت یا سورہ ہو اس کو لے کر دربار میں آئے۔ اس پر ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت عثمان و سعد بن ابی وقاص، معاویہ بن ابو سفیان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ ابن عبداللہ، ابو سعید خدری، حسان بن ثابت اور دوسرے لوگ آئے۔ سب نے قرآن جمع کیا۔ وہ آیتیں نکال دی گئیں جن میں متعین تھے اور ان بدعمالیوں کا ذکر تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں سے صادر ہونے والی تھی۔ اسی وجہ سے تم قرآن پاک میں ایسے دیکھتے ہو کہ آیتیں جو ہیں وہ غیر مربوط ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کا جمع شدہ قرآن آپ کے دست مبارک سے لکھا ہوا حضرت صاحب الامر کے پاس محفوظ ہے، جس میں ہر قسم اور ہر چیز کا بیان ہے، یہاں تک کہ کسی کے بدن پر خراش لگانے کے بدلے کا ذکر بھی موجود ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ موجودہ قرآن کلام الہی ہے۔ یہ امر اسی طرح حضرت صاحب الامر کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے۔ غرض کہ جناب سید سے خدا ان کو سلامت رکھے، میں نے 90 مسائل سے زیادہ کے جوابات حاصل کیے جو میرے پاس ایک مجلہ میں موجود ہیں۔ میں نے اس کا نام فوائد شمسیہ رکھا ہے، اور میں نے ان مسائل سے سوائے مومنین مخلصین کو کسی کو مطلع نہیں کیا۔ الغرض جب تیسرا جمعہ آیا جو مہینے کے جمعوں میں سے درمیانی جمعہ تھا، ہم نماز جمعہ سے فارغ ہوئے تو سید صاحب سلمہ اللہ نے افادات مومنین کی غرض سے بیٹھ گئے تو مسجد کے باہر بڑے شور و غل کی آوازیں میرے کانوں میں آئیں۔ میں نے سید صاحب سے دریافت کی یہ کیسا شور ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ ہمارے لشکر کے عمراء ہیں جو ہر مہینے کے درمیانی جمعے کے روز جمع ہو کر سوار ہوتے ہیں اور حضرت صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس جلوس کو دیکھنے کی اجازت چاہی۔ سید صاحب نے اجازت دی۔ میں مسجد سے نکل کر باہر آیا، دیکھا بڑا مجمع ہے، تسبیح و تمجید تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور حضرت قائم بامر اللہ ناصح دین اللہ میم ہے میم دال بن حسن مہدی خلف صالح صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی سب مل کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر واپس ہوا تو سید صاحب نے پوچھا تم نے لشکر دیکھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا شمار بھی کیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ پورے 300 ناصر ہیں، ابھی 13 ناصر اور باقی ہیں۔ خدا بند عالم اپنی مشیت سے جلد اپنے ولی کے لیے فرج و کشادگی فرمانے والا ہے، یقیناً وہ جواد و کریم ہے۔ میں نے عرض کی میرے سردار یہ سب کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا علم بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے جو اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ جس کی چند علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ذوالفقار نیام سے برآمد ہو کر عربی زبان میں کہے گی اے ولی اللہ، اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کے دشمنوں کو قتل کیجیے۔ اس کے علاوہ 3 آوازیں بلند ہوں گی جن کو تمام انسان سنیں گے۔ ایک آواز تو یہ ہوگی کہ گروہ مومنین قیامت قریب ہے، دوسری یہ کہ ظالموں پر خدا کی لعنت، اور تیسری یہ ہوگی کہ آفتاب کی کرنوں سے ایک جسم ظاہر ہو کر ندا دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب الامر میم ہا میم دال بن حسن مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ مسئلہ نمبر 1، میں نے عرض کیا میرے سردار ہمارے مشائخ نے کچھ احادیث حضرت صاحب الامر سے منسوب کی ہیں جو کوئی زمانہ غیبت کبریٰ میں مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اس کے باوجود خود آپ کے یہاں جناب کو دیکھنے والے کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ درست ہے، مگر صاحب الامر علیہ السلام نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب غیبت کبریٰ کے آغاز ہی میں دشمنوں کی کثرت تھی، جن میں
اپنے بھی تھے اور اغیار بھی، اور زمانہ خلفائے بنی عباس کی ظالمانہ حکومت کا تھا کہ بیچارے شیعہ آپس میں بھی صاحب الامر کے متعلق بات چیت بھی نہ کر سکتے تھے، لیکن وہ زمانہ گزر چکا ہے، دشمن مایوس ہو گئے ہیں، ہمارے شہر ان کی دسترس میں نہیں اور ان کے ظلم و ستم سے محفوظ ہیں، اور حضرت کی برکت سے کوئی یہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ پھر میں نے دریافت کیا مسئلہ نمبر 2، علماء شیعہ نے ایک حدیث امام علیہ السلام سے اس طرح روایت کی ہے کہ آپ جناب نے اپنے شیعوں پر خمس کو مباح قرار دیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جناب نے رخصت دے دی ہے اور اولاد علی میں سے اپنے شیعوں کے لیے خمس کو مباح قرار دیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے واسطے خمس حلال ہے۔ میں نے دریافت کیا مسئلہ نمبر 3، دوسرے مسلمانوں کے قیدیوں، کنیزوں اور غلاموں کو شیعہ خرید سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان کے قیدیوں سے بھی اور ان کے غیر کے قیدیوں سے بھی، کیونکہ آن جناب کا ارشاد ہے تم ان سے اس چیز کا معاملہ خرید و فروخت کرو جس کے ساتھ وہ خود معاملات کرتے ہیں۔ یہ 2 مسئلے فوائد شمسیہ میں 90 مسائل کے علاوہ ہے۔ شیخ زین الدین علی ابن فاضل مازندرانی کا بیان ہے کہ جناب سید نے اللہ ان کو زندہ و سلامت رکھے یہ بھی فرمایا کہ حضرت کا ظہور رکن و مقام کے درمیان مکہ معظمہ میں طاق سال، یعنی جو طور سے تقسیم نہ ہو سکے، مثلا 1، 3، 5 وغیرہ میں ہوگا، مومنین منتظر رہے۔ میں نے عرض کی کہ اب اے میرے سردار، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ ہی کے زیر سایہ حاضر رہوں تاکہ کہ حضور خداوند عالم حضرت کو ظہور کا اذن عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا تمہاری وطن واپسی کے بارے میں پہلے ہی میرے پاس آن جناب کا حکم آ چکا ہے، اس کی مخالفت ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تم عیالدار ہو، یعنی بال بچے والے ہو، اور تمہیں ان سے جدا ہوئے کافی مدت گزر چکی ہے، مزید ان سے دور رہنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ سن کر میں بہت متاثر ہوا، رونے لگا۔ پھر عرض کی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں حضرت سے رجوع کیا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اچھا، جو کچھ میں نے یہاں دیکھا یا سنا ہے اس کو دوسروں سے بیان کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تم مومنین سے بیان کر سکتے ہو تاکہ ان کے دل مطمئن رہیں، سوائے فلاں امور کے جن کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ میں نے عرض کی حضرت کے جمال مبارک کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن ہر مومن مخلص حضرت کو دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے کہ یہ امام زمانہ ہے۔ میں نے عرض کی میرے سردار، میں تو حضرت کے مخلص غلاموں میں سے ہوں لیکن زیارت سے مشرف نہیں ہو سکا۔ آپ نے فرمایا تم نے 2 مرتبہ حضرت کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، ایک تو اس وقت جب پہلی مرتبہ تم سامرہ آئے تھے اور تمہارے ہم سفر لوگ تم سے آگے بڑھ گئے تھے اور تم ایسی نہر پر پہنچے جس میں پانی نہ تھا، وہاں تم نے سفید و سیاہ رنگ کے گھوڑے پر ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا نیزہ تھا، اس کی سنان دمشقی تھی، تم دیکھ کر ڈر گئے تو انہوں نے تمہارے پاس آ کر فرمایا تھا کہ خوف نہ کرو، چلے جاؤ، تمہارے ساتھی فلاں درخت کے نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سید صاحب کے اس بیان سے سارا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ میں نے عرض کیا بے شک ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر فرمایا کہ دوسری مرتبہ جب تم اپنے استاد اندلسی کے ہمراہ دمشق سے مصر کی طرف سفر کر رہے تھے اور قافلے سے جدا ہو گئے تھے تو تم پر بہت خوف طاری ہوا تھا۔ اس وقت وہ سفید پیشانی کے گھوڑے پر ایک سوار آئے تھے جن کے ہاتھ میں نیزہ تھا، انہوں نے فرمایا تھا ڈرو مت، تمہارے دائیں طرف جو دیہات ہے اس میں جا کر شب بسر کرو، وہاں کے لوگوں سے بلا خوف اپنا مذہب ظاہر کر دینا، کیونکہ یہ چند دیہات جو دمشق کے جنوب میں ہیں ان کے باشندے سب کے سب مومنین مخلصین ہیں اور طریقہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم